اب آپ بتائیے، حجاب اور برقع پہننا تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے سنویدھان میں. میں کیا پہنتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کسی کے باپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. میری بیٹی کیا پہنے گی، میری ماں کیا پہنے گی، میری پتنی کیا پہنے گی، میری خالہ کیا پہنے گی. ارے تو اپنے گھر کی فکر کر، میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنا؟ ان کو ووٹ بھی ڈالنا ڈر کر. اب کہہ رہے کہ نہیں، یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے. تجھے کیسے معلوم؟ جو ہمارا حال ہے، ہمارے گھر میں بھی برقع ہوتا، مگر جب ہم گھر میں جاتے بھڑکا بھاشن نہیں دے سکتے، ہم ڈر کے بیٹھنا پڑتا ہم کو. ہمارے سمجھے نا، آپ کا بھی حال ہوگا، ہے نا؟ مسکراؤ ذرا تاکہ تصدیق ہو جائے. ہاں، یہ لوگ بولتے دباتے، ارے ہم کو الٹا دباتے ہیں بھائی. مگر یہ لوگ بولیں گے وہ کیا تم حجاب. اب ہم کل بولے ایک بھاشن میں، ہم ایک بھاشن میں بولے، اس بچی کا ذکر کیے. آپ بتاؤ اس بچی نے جرت کا مظاہرہ کیا نہیں کیا؟ کیا اگر یہاں پر کوئی باپ ہے اور کوئی ماں ہے تو کیا آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا کہ اس نے ہمت سے کام کیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ آپ کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ. چھت پہ بھی کھڑے ہاتھ اٹھاؤ. ڈر رہے کیوں؟ سماجوادی کے تو نہیں ہو نا؟ اٹھاؤ ہاتھ. ہاں. اب میڈیا بولتی تم خامخواہ اس کو اتر پردیش میں لا لیے. ابے داڑھی میری، ٹوپی میری، برقع میرا، تجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ اچھا، اب ہم کو میڈیا والے نے سوال کیا کہ پاکستان بول رہا اس بارے میں، کیا بولیں گے؟ میں نے کہا پاکستان بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے نا. ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے؟ اکھلیش سے پوچھو، جنہ کا نام تو وہ لیے، ہم تو نہیں لیے. پاکستان بھاڑ میں جائے. بولے نہیں، پاکستان نے کہا. ہم نے کہا پاکستان سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملالہ پر حملہ پاکستان میں ہوا تھا، ملالہ وہاں سے نہیں پڑی تو اس کو برطانیہ جانا پڑا. یہ ہماری بچیاں یہاں پر رہیں گی، عزت سے رہیں گی اور پڑھیں گی اور نیک اور قابل بنیں گی. تو ہم پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ارے ٹھہرو، ابھی میڈیا والے 6 بجے چلائیں گے. ہم ان کے دولہے بھائی ہیں، بھائی جان ہیں، ہمارے نام سے ہی بکتا ہے نا. ادھر سماجوادی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی، ادھر بی جے پی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی. ہم تو سب کی لیلا ہے. تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالہ کوئی حملہ پاکستان میں ہوا، اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا. پاکستان کے سنویدھان کے لحاظ سے کوئی غیر مسلم وہاں کا وزیر اعظم پردھان منتری نہیں بن سکتا. ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو، ادھر ہی دیکھو. تم کو، تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم، تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں، تم اس کو دیکھو. یہ دیش میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے. آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ، زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک. تم کو اسلام کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، ہم کو سمجھ میں آ گئے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے سے کام کریے. اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس بچی سے ویڈیو کال بھی کر کے آئے ہیں. میں مسکان سے ان کے والد سے بات کیا، ان کے والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی، اس کے ہمت اور حوصلے کو اللہ اور بلند کرے. تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ اویسی صاحب، ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں. میں نے کہا ارے یہاں بھی سن رہے ہیں، مگر خیر ہم مبارکباد دیتے ہیں. اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ برقع، حجاب اور چادر، کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنشل فیچر ہے، ایسنشل چیز ہے. یہ کوئی نہیں کرتا، کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارا ماننا یہ ہے
कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप? पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ आप, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना जरूरी है। अरे आप मुझसे कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो, जेड कैटेगरी ले लो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको हत्या करने के लिए लोग 4-4 गोलियां चलाए, तो हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ओवैसी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाओ कि हम सब बराबर हो जाएं। और जब एक बच्ची को 15-20 गुंडे घेर लेते हैं तो ओवैसी को सिक्योरिटी मिली, तो क्या फायदा? अगर मुस्कान को खतरा है तो असद को भी खतरा है। हम सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो, जनता को सुरक्षा मिलना चाहिए, पॉलिटिशियन नेता को नहीं। आजकल नेता लोग फैशन बना लिए कि 4-4 लोग बंदूक लेके टाई टाई चलती गाड़ी चलती है, और लोग देख के बोलते जा रहा है नेता, थू बोलते उसको, कुछ काम का नहीं है। हमारी जान की हिफाजत जब होगी जब आपकी जान की हिफाजत होगी। हमारा घर आबाद रहेगा जब तुम्हारा घर आबाद रहेगा। हमारी बेटी खुशी उस वक्त खुश होगी जब तुम्हारी बेटियां खुश होंगी। ये हमारी काम है, ये हमारी जिद्दोजहद, ये हमारी सोच है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे कि 14 तारीख के दिन बिला खौफ और पूरे एतमाद के साथ आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को और हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना रोल अदा करिए और हमारे लिए दुआ करिए। हमारे लिए दुआ करिए कि हमारा खातिमा ईमान पर हो, और जब हमारे लबों से रूह निकली जाए तो कलमा हमको नसीब हो। मैं मौत से नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाप ने मुझे सिखा दिया कि डरो जब मौत के बाद हिसाब किताब होगा। और मैंने वादा कर रहा हूं आपके सामने कि मैं अपने माँ को हशर के मैदान में शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ करो कि अल्लाह हमको और अल्लाह हमारी जबान में और तासीर दे, अल्लाह हमारे मकसद में हमको कामयाब करे। मेरा मकसद मेरे लिए नहीं है मजलूमों को इत्तेहाद, मजलूमों को ताकत देना, मजलूमों को इंसाफ मिलना, ये मेरी कोशिश है। मैं आपसे अपील कर सकता हूं, मैं गुजारिश कर सकता हूं कि आप हमारे इस मकसद में, हमारे सियासी सफर में हमारा साथ दीजिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या आणि अशा विविध बातम्यांसाठी एक्सप्रेस महाराष्ट्र चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपला महाराष्ट्र, एक्सप्रेस महाराष्ट्र.